تو پھر یہ 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے گئے بطور فدیہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقعہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منت مانی گئی ذبح کرنے کی، اور پھر بطور فدیہ 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی، اور پھر اس کے بعد سے ہر جان کی جو دیت تھی، قتل کی دیت 100 اونٹ ہی مقرر ہو گئی اس کے بعد سے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد اور زیادہ شہرت مل گئی، آپ کو مشہور ہو گیا، اور حسین بہت زیادہ تھا، تو اس کی وجہ سے، اس حسن کی وجہ سے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ تو اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سید الانبیاء اور سید الرسل کے والد کا مقام دیا ہو، وہ ہر اعتبار سے پاکیزہ اور ستھرا شخص ہوگا، چاہے اس کے ظاہر کو دیکھو یا باطن کو دیکھو۔ ظاہری اعتبار سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، تو اس نور نبوت کو دیکھ کر، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خواتین خواہش کرتی تھی کہ ہم سے نکاح کر لیں اور وہ نور ہم میں منتقل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ان نشانیوں کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، ایسی علامت ظاہر ہونے لگ گئی کہ وہ جو خبریں آ رہی ہیں ایک برس سے توریت میں اور انجیل میں ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے، بس یہ آثار اور یہ زمانہ بتا رہا ہے کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو بہت ساری علامتوں کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ یہ بہت سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی بہت کوشش کی، کئی بار جو ہے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہی آپ پر حملہ جو ہے ایک بار حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کا سبب بنا۔ ایک بار آپ جنگل کی طرف تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں نے تلواریں نکال کر آپ پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت بی بی آمنہ کے والد حضرت وہب بن مناف، یہ حضور کے نانا کا نام ہے، حضرت وہب بن مناف، انہوں نے چھپ کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو کچھ رجال الغیب جو انسانوں جیسے نظر نہیں آ رہے تھے، ان لوگوں کے حملے سے بچا رہے تھے اور ان لوگوں کو دور دھکیل رہے تھے جو حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جب حضرت وہب بن مناف یعنی جو حضور کے نانا ہیں، انہوں نے یہ ملاحظہ فرمایا تو خواہش ظاہر کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شخص سے میری بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو جائے، اور پھر انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیشکش وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کریم صلی علی محمد صلی علی طبیبنا مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں
مشرق بھی مان جائیں گے، منکر بھی مان جائیں گے، نجدی بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ گزشتہ 2 ہفتے پہلے یہ نعت شریف لکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھائی نے کئی مرتبہ اس نعت کو سننے کی خواہش ظاہر کی، ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے دوبارہ یہ نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے، آقا گنجینہ رحمت ہے، مولا ہادی ہے تمام امت کے، اور رہنما شریعت کے۔ اللہ 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 اس شعر میں ہمارے امام اپنے آقا و مولا کے ان معجزات کا ذکر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ ساعتی شجرون نطق حجر شق قمر بشاعتی، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بولے اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے، اللہ کسی نہ کسی معجزے کا، اعجاز کا، کرامت کا، اعلیٰ اشرف ہونے کا ذکر کیا، اس کے بعد میں
یہی کہا اللہ اللہ، یا اللہ یہ تیرے ہی دیے ہوئے کمالات ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تو نے اپنے نبیوں کو جو کمالات دیے ہوئے ہیں وہ ان کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ تیرے عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ ہم اللہ والوں کی جو بھی کرامات، چاہے وہ انبیاء اکرام ہوں، صحابہ اکرام ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، غوث ہوں، اولیاء اکرام ہوں، ان کے جو بھی کرامات مانتے ہیں یہ ان کے ذاتی نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مانتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے جو کسی بھی انبیاء اکرام، کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لم ترانی، تم موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر اپنے محبوب کو اپنی قربت کا شرف بخشا۔ مگر یہ قرب کیسا تھا یہ خدا جانے اور خدا کا محبوب جانے۔ جبریل
اللہ 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 فمحمدنا سیدنا والعز لنا محمد ہے اپنے آقا اسلام سے اپنی عزو بقا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاد و محترم استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ والہانہ نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں پہلے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد لیا۔ دوسرے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک یہ جن لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا وہ اصلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ سے منتقل ہوتا ہوا آیا۔ یعنی ہمیں دو چیزیں عرض کیا تھا کہ قابل توجہ ہے کہ وہ سب موحد تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، اور دوسرا جتنے بھی حضور کے آبا ہیں، جتنی بھی آپ کی مائیں ہیں اوپر تک، وہ سب مومنہ تھیں، اور ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ نکاح صحیح کا رشتہ تھا۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، آپ کا نور مبارک منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پہ جلوہ گر ہوا، اور پھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم اطہر میں ظاہر ہوا، اور پھر اس دنیا میں آپ تشریف لائے۔ پچھلے درس میں ہم نے واقعہ فیل سے اور معجزات سے متعلق
کچھ چیزیں ذکر کی تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پاک کی برکات آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں میں نے اصحاب فیل کا ذکر کیا، واقعہ فیل کا، ہاتھی والوں کا ذکر کہ وہ کعبے کو گرانے کے لیے یمن کا بادشاہ رہا ہے، اور حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ان کی پیشانی میں وہ نور مبارک چمکا اور اس کی روشنی سے کعبہ معظمہ منور ہوا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی فوج میں بھیج کر اس لشکر کو ہلاک فرمایا اور اپنے اس مقدس گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس سلسلے میں یہ بیان کیا تھا کہ نبی سے جو بھی خلاف عادت کام ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، خرق عادت، اور اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اور بعد میں ظاہر ہو تو معجزہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد آپ کی امت کے علماء اور اولیاء کے ذریعے سے جو چیزیں بطور کرامت ظاہر ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض مبارک ہے جو ان نفوس قدسیہ کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا بھی، مبارک نسب کا بھی ذکر ہوا، اور آپ کو بتا دیا تھا کہ معد بن عدنان تک آپ کا نسب ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد بیان نہیں کیا گیا۔ اور اس ضمن میں نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم معد بن عدنان تک نسب بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس علاقہ جو جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، مکہ مکرمہ، یہ بالکل غیر آباد زمین تھی، نہ یہاں پر کوئی فصل اگتی تھی، نہ پانی کا کوئی انتظام تھا، بے آب و گیا وادی۔ اور خود قرآن میں اس بات کا ذکر فرمایا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑا، تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ میں نے انہیں ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو غیر ذی زرع ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک انہیں چھوڑا۔ تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاجرہ، جو کہ والدہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ جو ہیں ان کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبوب تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک رشک کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نور میرے ذریعے سے ظاہر ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے ظاہر ہونا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ انہیں آپ کہیں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زوجہ نے کہا جہاں پر نہ کوئی عمارت ہو، نہ کھیتی باڑی ہوتی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دلجوئی آپ کو عزیز تھی، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ حضرت سارہ کی دلجوئی کرے۔ تو پھر آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جو بھی بہت چھوٹے تھے، شیرخوار، اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حکم کے مطابق اس علاقے میں اس ٹیلے پر چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، اور کچھ کھجوریں آپ نے ان کے پاس چھوڑی اور پینے کا پانی۔ تو حضرت ہاجرہ
یہ کھجوریں اور پانی استعمال فرماتی رہی، حتیٰ کہ وہ ساری ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا، محدود مقدار تھی اس کی، وہ ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، اب بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ماں کو خوراک نہیں ملے گی تو اسے دودھ نہیں اترے گا، جب دودھ نہیں اترے گا تو بچے کو تکلیف، اس کی غذا کا کیسے اہتمام ہوگا؟ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کا خیال، اور وہ رو رہے ہیں اور ایڑیاں زمین پر مار رہے ہیں، اور والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ ان صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان آپ دوڑتی رہی، چکر لگاتی رہی، بچہ زمین پہ ہے اور آپ دوڑ کر اونچائی پر چڑھ جاتی تھیں اور چاروں طرف نظر دوڑاتی تھی، کہیں کوئی پانی کا چشمہ مل جائے، نظر آ جائے، اونچائی سے ہی نظر آئے۔ پھر بچے کا خیال آتا تھا کہ کہیں کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچا جائے، پھر نیچے آتی تھی بچے کے پاس آ کر، پھر دوسری طرف دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی تھی، وہاں سے دیکھتی تھی چاروں طرف کہ کہیں کوئی پانی کا نشان۔ اس طرح سے آپ نے یہ چکر لگائے، جو اب ہم پر جو صفا مروہ کی سعی جو واجب ہے یہ اسی کی یاد ہے۔ تو حج کا جو معاملہ جتنا بھی ہے اس میں اکثر ایسے اعمال و افعال ہیں جو انبیاء کرام اور اللہ کے پیاروں کی یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عبادت کی شکل دے دی۔ تو بہرحال آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر ان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور آب زمزم کا چشمہ ظاہر فرما دیا، اور وہ پانی ایسا ہے کہ اس میں اس طرح کی تاثیر ہے کہ وہ نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ غذا کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر برسوں آدمی اس کا پانی پیتا رہے تو اس کو خوراک کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غذائی ضرورت کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ تو بہرحال جب وہ پانی ابل پڑا ایک چشمہ، تو حضرت ہاجرہ نے اس کے آگے ایک منڈیر سی بنا دی اور فرمایا زم زم۔ ان کی عبرانی زبان میں زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا۔ تو وہ ٹھہر گیا اسی باؤنڈری میں، اور وہ آج تک ابل رہا ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے کہ اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی اور چشمے کے گرد گھیرا نہ باندھتی تو وہ روئے زمین پر جاری ہو جاتا۔ تو یہ جب یہ اہل عرب جو ہیں ان کی رائے میں جب کوئی واقعہ ہو اور ان کی رائے میں ایسا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ کر دیا تو نے، اس کا مطلب ہے ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے کہ جب یہ چشمہ ظاہر ہوا تو انہوں نے منڈیر بنا دی، اللہ ان پر رحم کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پوری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے، یعنی یہ بہت وسیع چشمہ ہوتا۔ تو عرب کی یہ خصلت اور عادت ہے کہ وہ جب اس طرح اللہ تجھ پر رحم کرے تو وہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کے خلاف وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لفظوں میں یوں نہیں فرمایا، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام یوں نہیں کرنا تھا، اس کو چھوڑ دینا تھا، تاکہ یہ یعنی اس قدر کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو چشمہ جاری فرمایا وہ اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو سیراب کر سکے، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور پھر یہاں پر آبادی کس طرح سے اب یہ پانی پی رہے ہیں اور وہ غذائی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے اور پیاس بھی بجھا رہا ہے، دن گزر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پھر یمن قریبی ایک علاقہ ہے، وہاں پانی کی کمی ہو گئی، تو وہ پانی کی تلاش میں وہ قبیلہ ہجرت کر کے اس جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ یہاں تو پانی کا چشمہ وافر مقدار میں پانی ہے، تو وہ قبیلہ جرہم جو ہے یمن کا یہ قبیلہ یہاں پر آباد ہو گیا۔ پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں پرورش پاتے رہے، اور پھر انہی کی جو بیٹیاں تھیں ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح بھی فرمائے، شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی آپ کی، اور آپ کی کئی اولادیں، آپ کے کئی بیٹے وہاں پر ہوئے۔ پھر یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس سے کبھی کبھار ان سے ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. تو یہ ملاقات جاری رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ جس مقام پر انہیں ٹھہرایا گیا تھا، جس ٹیلے پر، وہاں پر بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے. ویسے تو یہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہند سے ہر سال اس کا حج کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. پھر یہ وقت گزرتا رہا. ظاہر ہے اس وقت عمارتیں کس طرح کی ہوں گی، بالکل کچی عمارتیں کہ پانی آیا، سیلاب آ گیا، بارش آ گئی تو وہ نشانات ختم ہو جاتے تھے. یہ خانہ کعبہ بھی کئی بار گر چکا ہے، کیونکہ یہ نشیب میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو بارش ہوتی ہے تو پانی تیزی سے نشیب کی طرف آتا. جس نے اس علاقے کو دیکھا اسے معلوم ہے کہ نشیبی علاقہ ہے، وہ ڈھلان کی طرف ہے، تو اوپر سے پہاڑوں سے پانی تیزی سے آتا، تو دیواروں سے پانی تیزی سے ٹکراتا تھا تو دیواریں گر جاتی تھیں، کمزور پڑ جاتی. تو کئی بار یہ گر بھی چکا ہے اور کئی بار اسے تعمیر کیا گیا ہے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا. مشہور واقعہ ہے. اس کے بعد دعا بھی کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دعا بھی مشہور ہے. اور یہ بھی دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی دعا کی کہ یا اللہ جو وہ رسول تو عظمت والا آخری رسول بھیجنے والا ہے وہ ہم میں بھیج دے، انہی لوگوں میں بھیج دے. تو یہ دعا بھی آپ کی مقبول ہوئی. لیکن یہ دعا، اس کا اثر کب ظاہر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی 2975 برس پہلے، 3000 برس پہلے، اور اس کے بعد 3000 سال کے بعد حضور کی ولادت ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کر لو اور اللہ پر چھوڑ دو، جلدی نہ مچاؤ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے. ہم تو اپنے حق میں بہت ساری چیزیں بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتائج ہمارے حق میں نکلیں. لہٰذا اللہ سے مانگنا ضرور چاہیے. جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. مانگتے رہنا چاہیے لیکن نتیجے میں جلدی نہیں مچانی چاہیے، کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے قیامت اور اس کی دعا بظاہر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نے طلب کیا اللہ اس کو وہی عطا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے جو اس نے مانگا ہے اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، یا بظاہر دنیا میں اس کو کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے. اب کسی مصیبت سے بچا لیا تو اس کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے فلاں دعا مانگی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا. یا پھر اس کا اجر اسے قیامت کے دن دیا جائے گا. تو قیامت کے دن جب یہ میزان رکھا جائے گا اور نیکیاں میزان میں رکھی جائیں گی ترازو میں، تو وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ کہاں سے آ گئی نیکیاں، یہ تو میں نے عمل کیا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی. تو اس کو بتایا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اب یہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے یہاں پر عطا کر رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہ وہاں پر کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور یہاں پر مجھے اس کا بدلہ دے دیا جاتا. تو جس کا یقین آخرت پر کامل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کے لیے یہ روایتیں بہت زیادہ اطمینان کا باعث بنتی ہیں. اور ہم جیسے کمزور لوگ وہ کہتے نہیں بھائی ہمیں تو ہاتھوں پہ سرسوں اگا کر دے دو، ابھی دعا مانگیں اور باہر نکلیں تو ہماری دعا قبول ہو چکی ہو. ہم تو کئی برسوں سے مانگ رہے ہیں، ہو ہی نہیں رہا، فلاں نے دعا کی اس کو مل گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ مہربان ہے، اسے معلوم ہے کیا ہمارے حق میں بہتر ہے کیا نہیں. ہم بھی تو بعض اوقات بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ کو مجھ سے محبت ہے ہی نہیں، ہوتی تو دلا دیتے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو یہ مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، نقصان کا باعث ہے، تو آپ روک لیتے ہیں. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ روکنا جو ہے وہ کسی نفرت کی یا محبت کے نہ ہونے کی علامت ہے. بچہ اگر بیمار ہے، اس کا گلا خراب ہے، کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، آپ دلا دو گے؟ نہیں. تو کیوں نہیں دلا رہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے سے محبت نہیں ہے؟ نہیں.
بلکہ یہ محبت نہ دلانا ہی محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ تو ہماری عقل ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، سوچ وچار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر غور و تفکر کرو گے تو اس کا ایک بہتر جواب اللہ ہی دل میں ڈال دیتا ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آخرت ہمیشہ کی ہے یا نہیں ہے؟ آخرت کے فوائد اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو پھر اسے اور کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبد اہل العافیت یوم القیامت حین یعطی اہل البلاء ثواب، کہ تمنا کریں گے سکون اور چین میں اہل عافیت والے لوگ جو دنیا میں بڑے سکون اور چین میں ہیں، وہ قیامت کے دن تمنا کریں گے۔ کب کریں گے؟ حین یعطی اہل البلاء الثواب، جب اہل بلا کو، جو مصیبت میں مبتلا ہیں، جن پر کوئی پریشانی ہے، فکریں ہیں، ٹینشنز ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں اجر و ثواب عطا کر رہا ہوگا تو یہ انعامات اور نعمتوں والی زندگی گزارنے والا تمنا کرے گا۔ کیا تمنا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں لو ان جلودہم قد قردت فی الدنیا بالمخارید، کہ کاش دنیا میں ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور یہ ثواب ہمیں مل جاتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس سے زیادہ مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یار تمہیں اتنی سی مشقت پہ اتنا بڑا اللہ نے اجر دے دیا، ہم تو اس سے زیادہ تکلیف اٹھا لیتے یار۔ یہ اہل عافیت وہاں تمنا کریں گے۔ ہم جو ہے وہ مصیبت کو جو ہے وہ بہت ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ صبر کا موقع، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے ارادے کی وجہ سے یہ چیزیں جب آ جائیں تو آپ اپنے وسائل استعمال کریں، بیماری آ جائے علاج کروائیں، احتیاطیں کریں، پرہیز کریں، آپریشن کروائیں، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن ساتھ ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جو بچپن ہی میں شیر خارگی کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، تو آپ جب وہ بیمار تھے تو پہلے دودھ پلانے کے لیے بچوں کو دے دیا جاتا تھا، تو ان کی رضائی والدہ کے یہاں تشریف لے گئے جہاں دودھ پلایا جاتا تھا، اور ابو سیف تھے ان کے رضائی والد حضرت ابراہیم کے، جو ان کی دودھ پلانے والی دائی تھی، اس کے شوہر تھے، تو رضائی والد، تو حضور نے حضرت ابراہیم کو ان سے لیا اور اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور انہیں سونگا۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد ہم بھی اندر چلے گئے، حضور کے ساتھ ہی تھے، ہم باہر رک گئے، حضور اندر تشریف لے گئے، پھر ہم بھی اندر چلے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم جو ہیں وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، آپ کی وصال کا وقت قریب تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ بند ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمہ، اے ابن عوف کے بیٹے، یہ تو رحمت ہے۔ فَأَتْبَعَهَا أُخْرَى، پھر حضور کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلب یحزن وان العین تدمع، کہ بے شک دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، مگر ہم کوئی ایسی بات، ہم وہی بات کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، اس کی طبیعت پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، آنسو نکل آتے ہیں، غم طاری ہوتا ہے، غم کی وجہ سے چہرہ بجھ جاتا ہے، اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا حضور آپ بھی رو رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کہیں بے صبری، تو حضور نے فرمایا یہ تو طبعی تقاضا ہے اور یہ تو رحمت اور محبت کی علامت ہے کہ دل میں محبت ہے تبھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی، لیکن یہ بے صبری میں کب بدل جائے گا؟ تو فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، کہ ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ ہاں ذرا بھی زبان اعتراض دراز کیا کہ ہمارے پر ہی ساری مصیبتیں آ گئی ہیں، تو یہ یہاں پر جو ہے پھر یہ بے صبری میں تبدیل
ہو جائے گا۔ تو حضور نے دونوں باتیں ہمیں سمجھا دی کہ کیفیت کا طاری ہونا یہ طبعی تقاضا ہے، طبعی تقاضے پر گرفت نہیں ہے انسان کا، اس پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے اس سے اس کا مطالبہ کیا ہی نہیں جائے گا، اور جس پر کنٹرول ہے تو اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، بے اختیار انسان پہ غم طاری ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ لیکن بے صبری یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار ہو، اور اس سے بھی معاذ اللہ آدمی حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ پھر اپنے اجر و ثواب کو ظاہر کر بیٹھتا ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جو کوئی مصیبت کو توجہ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے تو اسباب اور ذرائع اختیار کرے اس کو حل کرنے کے مسئلے کو، لیکن نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، کوششیں جاری رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ اس کا بدل جو ہے آخرت میں ایسا ملنے والا ہے کہ حضور فرماتے کہ یہ تمنا کرے گا کہ اس سے زیادہ مشقت ہوتی، اہل عافیت تمنا کریں گے کہ ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور یہ ثواب ہمیں دے دیا جاتا۔ ہمارا غم کیا ہے؟ میرا قد چھوٹا کیوں ہے، میرا رنگ ایسا کیوں ہے، میرا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، میری نوکری کیوں چھوٹ گئی، گھر والے مجھے لفٹ کیوں نہیں کراتے ہیں، معاشرے میں عزت کا مقام۔ یہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ اس کا غم یہی ہے۔ غم تو یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، ٹینشن انسان کو یہ ہونی چاہیے، یہ فکر لاحق ہونی چاہیے۔ اصل تو یہ ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں آج زندہ ہے کل نہیں ہے، ختم ہو گئی، ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ لیکن ہمیشہ کا معاملہ کیا ہے کہ اگر رب راضی ہے تو وہاں 5 اسٹار ہوٹل ہے، جنت مطلب کیسا بہترین مقام ہے کہ 5 اسٹار تو چلو بتانے کے لیے کہہ دیا کہ 5 اسٹار یعنی ساری سہولت ہے، 5 اسٹار کا مطلب ساری سہولت ہے، کپڑے بھی پریس کیے ہوئے ملیں گے، کمرے میں ناشتہ، سامان بھی آدمی اٹھائے گا، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت، ساری سہولت ہے۔ تو جنت تو خیر اس کی نعمتوں کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیشہ کی زندگی میں انسان کو آسائش مل جائے تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جس کا اس حدیث پر اللہ کے رسول کے قول پر ایمان اور یقین کمال درجے پر ہو، تبھی تو وہ کہے گا کہ ہاں آخرت ہے اور یہ بدلہ ہے، لہٰذا یہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اپنے اسباب، ذرائع اور وسائل کو استعمال کرے گا مسئلہ حل کرنے کے لیے، لیکن اگر نہیں ہوا تو کیا کرے گا؟ دیوار میں سر پٹکے گا، سارا اپنا ہی پھوڑے گا، خود کو ہی چوٹ مارے گا، خود ہی ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ اس سے مسائل تو ختم نہیں ہوتے، رونے دھونے سے جو مسئلے ختم ہوئے کبھی ضبط کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی تو یہ قبیلہ یہاں پر آباد ہوا اور پھر یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر یہ جو قبیلہ جرہم تھا بعد میں جا کر جو ہے اس سے اختلافات ہو گئے، اور چونکہ یہ تعداد میں زیادہ تھے لہٰذا یہ غالب آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی اور یہ یہاں بسنے لگ گئے۔ پھر ان میں ایک حکمران ہوا ہے عمرو بن حارث، وہ بڑا ظالم تھا، تو جب اس نے ظلم کرنا شروع کیا تو اطراف کے تمام قبائل جو ہیں وہ مل گئے اور انہوں نے حملے کا پروگرام بنایا۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہم تو تعداد میں بہت کم ہے اور یہ سب مل گئے ہیں، تو اب انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر اللہ نے ایک آندھی بھی بھیجی جس کی وجہ سے کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو ہوا یہ کہ یہ جاتے جاتے اس نے یہ کارروائی کی کہ وہ زمزم کا جو کنواں تھا جو بہت ضروری تھا، پانی ضروری ہے، تو اس زمزم کے کنویں کو بالکل اس میں پتھر وغیرہ بھر دیے اور بالکل سپاٹ کر دیا، اور اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو یہ اس وقت سے جو ہے یہ زمزم کا کنواں گم ہو گیا۔ ایک عرصہ دراز تک یہ کنواں جو ہے وہ بند رہا، یعنی وہ جب یہ عمرو بن حارث والے یہ سب کر کے چلے گئے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں پر دوبارہ ہجرت کر کے آئی اور یہاں بسنے لگ گئے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پر کوئی چشمہ، تو سینکڑوں سالوں تک یہ چشمہ ایسے ہی بند رہا۔ پھر جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری کا وقت قریب آیا، یعنی اتنے سینکڑوں برس تک یہ گم رہا یہ چشمہ، پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس چشمے کو ظاہر کیا جائے،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو خواب میں یہ بتایا کہ فلاں جگہ پر یہ چشمہ ہے اور تم اس کی کھدائی کرو تاکہ یہ چشمہ ظاہر ہو اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب جب آپ نے ارادہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایسی جگہ پر نشاندہی کی گئی تھی جہاں ان کے یہ 2 بت تھے۔ اب وہ بت ہٹیں تو کھدائی ہو نا، اب وہ بت ہٹانے کی کوشش کریں تو وہ مصیبتیں اطراف سے، سب دشمن، تو وہ رکاوٹ بنے۔ لیکن پھر بھی جب آپ کو خواب میں دکھایا گیا تو آپ نے ہمت کی اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر اس جگہ کی کھدائی کی۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اسلحہ وغیرہ اور مورتیاں وغیرہ، ہرن کی 2 مورتیاں تھیں وہ بھی اس میں دبائی ہوئی تھی، تو وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور پانی سامنے آ گیا۔ اب جب پانی سامنے آ گیا تو وہ خواب سچا ہو گیا جو آپ بیان کر رہے تھے لوگوں کو، تو پانی کا فائدہ حاصل ہوا تو سب راضی ہو گئے، اور اس وجہ سے جو ہے حضرت عبد المطلب کی عزت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اور اضافہ فرما دیا، ان کی عظمت میں اضافہ فرما دیا۔ اور جب یہ تلاش ہو گئی اور یہ سینکڑوں سالوں کے بعد یہ کنواں دوبارہ مل گیا تو حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی کہ میرے اگر 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب یہ کنڈیشن، یہ منت، آدمی کبھی خوش ہوتا ہے تو بول دیتا ہے، جو منہ میں آیا اس نے بول دیا میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اب وہ جب پڑھنے کھڑا ہوا تو پتہ چل گیا اس کو 1000 رکعت تو مفتی صاحب کوئی رعایت کا پہلو نکلتا ہے، تو بھئی زبان سے لفظ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ آپ نے لازم کر لیا تو یہ تو لازم ہو گئی، جب تک آپ نے لفظ نہیں نکالا تھا، بلکہ 10 کہنا چاہ رہا تھا اور 100 نکل گیا تو جو نکلا ہے وہی لازم ہوگا، واجب ہوگا، کیونکہ اس میں لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ نے جو بولا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تب وہ انہوں نے یہ منت مان لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر وہ آپ کی جگہ پر مینڈا قربان کیا گیا، اور سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، جس میں پھر عید الاضحیٰ میں ہم قربانی بھی اس کی یاد میں کرتے ہیں۔ تو یہ ذبیح اللہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن 2 ذبیح ہیں تو دوسرے کون سے ہیں؟ تو دوسرے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ جو والد صاحب نے حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ میرے اگر 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت تو نہیں تھے، لیکن بعد میں 10 پورے کر دیے اللہ۔ اب 10 پورے ہو گئے، وہ منت انہیں بھول گئی۔ اب جب یہ منت بھول گئی تو ایک رات خواب دکھایا گیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو آپ نے فوراً جو ہے وہ ایک مینڈا لیا، قربان کر دیا۔ اگلی رات پھر خواب آ گیا، اس سے اور زیادہ پیاری چیز، اس سے اور بڑی قربانی دو، گائے ذبح کر دی۔ اگلی رات پھر اس سے اور بڑی قربانی، اونٹ ذبح کر دیا۔ اگلی رات پھر اس سے اور بڑی کون سی قربانی ہوتی ہے؟ تو پھر پریشانی ہوئی، اور پھر وہاں پر آپ لے کر گئے، وہ ایک وہاں پر موجود تھی ایک عورت، کیونکہ اس وقت جو ہے آسمانوں پر جنات کا جانا جو ہے وہ منع نہیں تھا، تو وہ جو باتیں وہاں ہوتی تھی فرشتوں کے درمیان وہ سن کر آ جاتے تھے موکل، اور جو بھیج رہا ہوتا تھا، جیسے امام صاحب نے بھیجا تو امام صاحب کو آ کے بتا دیا انہوں نے یہ ہونے والا۔ اب امام صاحب جو ہے یہاں پر سب کو بتا رہے ہیں، اور وہ چیز ہو بھی رہی ہے کیونکہ فیصلہ تو اوپر ہوا ہے۔ تو امام صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگ معتقد ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ جنات کا آنا جانا، تو وہ جنات جس کے کنٹرول میں ہوتے تھے اس کو رپورٹ ہوتی تھی، تو اس کو جا کے کائنہ کو بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل نکالے، خواب آ رہا ہے کہ اور بڑی قربانی کرو، تو کیا کریں؟ تو کہا کل جواب دوں گی۔ اب کل جواب کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنات وہ گئے اور آ کر اس کو دوسرے دن بتا دیا۔ وہ دوسرے دن آ کر اس نے کہا، جب دوسرے دن جا کر اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے یہاں دیت کتنی ہے؟ ایک آدمی کو اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں جرمانہ کتنا ہوتا؟ تو کہا 10 اونٹ۔ تو کہا بس ٹھیک ہے،
ایک طرف 10 اونٹ رکھو. پہلے تو کہو کہ پہلے تو یہ کیا کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب سمجھ میں آ گیا، یاد دلایا گیا کہ تم یہ بڑی قربانی یہ ہے کہ آپ نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹے ہو گئے تو ایک کو قربان کروں گا. اب حضرت عبد المطلب کو یاد آ گیا اور پریشان ہو گئے کہ ایک بیٹا قربان کرنا پڑے گا. اب کون سا بیٹا قربان کرے؟ 10 کے 10 بیٹوں کو بلا لیے، یہ بات سنائی تو سب تیار ہو گئے. والد صاحب ہمیں حکم کریں، جس کو آپ کہیں گے وہ تیار ہے. آپ بہت خوش ہوئے اس سے، لیکن کیسے کہہ دیں کہ آپ ہو جاؤ آپ ہو جاؤ آپ ہو جاؤ؟ قرآن دازی. تو 10 نام لکھ کر ڈالے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اب وہ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور تھے بہت عزیز، بہت پیارے، اور حسین و جمیل بھی بہت تھے، بہت خوبصورت. اب یہ پریشانی تو آپ نے جو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ ذبح کرنے کے لیے لے کے چل بھی دیے، لیکن قریش کے لوگ، اطراف کے رشتہ دار سارے وہ جمع ہو گئے کہ ہم یہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے. یہ کبھی ہوا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کیا گیا ہو؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، ہم نہیں ہونے دیں گے. وہ سارے مزاحم ہوئے، اور مزاحم ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ فلاں عورت ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا حل تلاش کرتے ہیں. اور پھر اس نے اگلے دن بلایا اور کہا کہ بھائی دیت کتنی ہے؟ کہا 10 اونٹ. تو کہا بس ٹھیک ہے، 10 اونٹ اور عبداللہ، یہ دو پرچیاں ڈالو، کورے ڈالو اور پھر نکالو. اگر اونٹوں کی پرچی نکل آئے تو اس کا مطلب حضرت عبداللہ کے بدلے میں اونٹوں کو ذبح کر دو، یہ ان کا فدیہ بن جائے. لیکن اگر عبداللہ ہی کا نام نکلے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو. اس طرح قرآن دازی کرتے چلے جاؤ. بس جتنے اونٹوں پر اونٹوں کی پرچی نکلی، سمجھ لو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اتنے اونٹ ذبح کیے جائیں تو وہ حضرت عبداللہ کا فدیہ بنیں گے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بس ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کی جگہ پر ایک ذبح عظیم بطور فدیہ پیش کیا. تو ایک مینڈا جنت سے لایا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا. اسی طرح سے یہاں پر اونٹوں کی قربانی کا سلسلہ، تو 10 اونٹ پرچی حضرت عبداللہ کے نام پر 20 کر دیے، پھر حضرت عبداللہ 30 کر دیے، حضرت عبداللہ 50 ہو گئے، حضرت عبداللہ. ہر بار نام حضرت عبداللہ ہی کا نکل رہا تھا، حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے. جب 100 اونٹ ہو گئے 10-10 بار، تو اب پرچی جو ہے وہ قرا جو ہے اونٹوں کے نام پر نکلے. تو پھر یہ 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے گئے بطور فدیہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے حضور فرماتے ہیں انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ واقعہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منت مانی گئی ذبح کرنے کی، اور پھر بطور فدیہ 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی. اور پھر اس کے بعد سے ہر جان کی جو دیت تھی، قتل کی دیت 100 اونٹ ہی مقرر ہو گئی. اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد اور زیادہ شہرت مل گئی، آپ کو مشہور ہو گیا، اور حسین بہت زیادہ تھا. تو اس کی وجہ سے، اس حسن کی وجہ سے، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک پیشانی میں چمکا کرتا تھا. تو اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سید الانبیاء اور سید الرسل کے والد کا مقام دیا ہو، وہ ہر اعتبار سے پاکیزہ اور ستھرا شخص ہوگا، چاہے اس کے ظاہر کو دیکھو یا باطن کو دیکھو. ظاہری اعتبار سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. تو اس نور نبوت کو دیکھ کر، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خواتین خواہش کرتی تھی کہ ہم سے نکاح کر لیں اور وہ نور ہم میں منتقل ہو جائے. اور اسی طرح سے ان نشانیوں کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے. ایسی علامت ظاہر ہونے لگ گئی کہ وہ جو خبریں آ رہی ہیں برس سے توریت میں اور انجیل میں ایک نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے. بس یہ آثار اور یہ زمانہ بتا رہا ہے کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے. تو بہت ساری علامتوں کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ
یہ بہت سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی بہت کوشش کی، کئی بار جو ہے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہی آپ پر حملہ جو ہے ایک بار حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کا سبب بنا۔ ایک بار آپ جنگل کی طرف تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں نے تلواریں نکال کر آپ پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت بی بی آمنہ کے والد حضرت وہب بن مناف، یہ حضور کے نانا کا نام ہے، حضرت وہب بن مناف، انہوں نے چھپ کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو کچھ رجال الغیب جو انسانوں جیسے نظر نہیں آ رہے تھے، ان لوگوں کے حملے سے بچا رہے تھے اور ان لوگوں کو دور دھکیل رہے تھے جو حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جب حضرت وہب بن مناف یعنی جو حضور کے نانا ہیں، انہوں نے یہ ملاحظہ فرمایا تو خواہش ظاہر کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شخص سے میری بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو جائے، اور پھر انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ پیشکش کی اور یہ رشتے کی پیشکش کی، اور حضرت عبد المطلب بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا جائے، اور وہ صفات جو وہ تلاش کر رہے تھے کسی خاتون میں وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں، تو لہٰذا یہی حضرت عبداللہ کی دشمنی اور ان کو قتل کرنے کی ایک کوشش جو ہے یہی سبب اور وجہ بنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر ان کا نکاح ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب مبارک سے حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ فرما ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 مہینے تک اپنی والدہ محترمہ کے شکم پاک میں جلوہ فرما رہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی بار، کوئی بوجھ، کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں آیا کہ شروع میں کچھ تھوڑی سی ایک نیا پن کچھ احساس ہوتا تھا، لیکن بعد میں وہ کوئی ایسا خاص، بلکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں جو ہے وہ حاملہ ہوں، اتنا وہ پرسکون معاملہ آپ کے ساتھ رہا۔ اور کئی بار آپ نے مختلف روایات ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ذرائع سے پہنچی ہیں، لیکن بہرحال ضعیف حدیث جو ہے وہ کسی کی فضیلت کے باب میں معتبر ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ موضوع جس حدیث کو کہا جائے نا، موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، اپنی طرف سے بنا لی، لیکن ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان میں جو شرائط پائی جانی چاہیے ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، جس کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اور ضعیف حدیث کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے حلال اور حرام کے احکام ثابت نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہو تو فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ کو کئی بار یہ آواز سنائی دی گئی کہ تم اس کائنات کے سب سے افضل شخص سے حاملہ ہو، یعنی آپ کی شکم اطہر میں جو ذات موجود ہے وہ کائنات کی افضل ترین شخصیت ہے، اور بارہا آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ حمل سے ہیں۔ وہ فرماتی یہ آوازیں آتی تھی تو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے میں حاملہ ہوں، ورنہ ایسی کوئی خاص کیفیت مجھ پر طاری نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا معاملہ ہے کہ اس میں 2 روایات ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وصال فرما گئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ 8 مہینے 7 مہینے یا 2 مہینے آپ کی عمر تھی اور آپ نے وفات فرمائی۔ اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح قول ہے کہ ولادت پاک کے جب آپ کی عمر مبارک حضور کی 7 مہینے یا 6 مہینے یا 2 مہینے تھی، اس وقت آپ کا وصال ہوا۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ سفر پر تشریف لے گئے تجارت کے سلسلے میں، مدینے کے قریب آپ کا وصال ہوا، وہیں پر آپ کا مزار ہے، حالانکہ رہائشی تو مکے کے ہیں، ابھی تو مکے میں رہتے ہیں، حضور کی ولادت بھی یہیں ہوئی، لیکن وہ سفر پر تشریف لے گئے اور تجارت کے دوران جو ہے آپ بیمار ہو گئے، اور جب
بیمار ہو گئے تو اس قابل نہیں رہے کہ مزید سفر کرے، تو وہیں پر اپنے کسی رشتہ داروں کے یہاں آپ نے قیام فرمایا۔ اور جب وہ قافلہ مکے آ گیا تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا عبداللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بیماری کی حالت میں پایا، تو پھر وہ اپنے وہیں مدینے میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر ٹھہر گئے۔ تو پھر آپ نے ان کے بھائی حارث کو، اپنے بیٹے حارث کو بھیجا حضرت عبداللہ کو لانے کے لیے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ وصال فرما گئے اور مدینے کے قریب ہی جو ہے ان کی تدفین کی گئی۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کچھ عرصہ پہلے یا 7 ماہ یا 6 ماہ یا 2 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آگے جو ہے حضور کی ولادت کا مبارک دن اور اس میں جو عجائبات ظاہر ہوئے اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعے کلام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔